ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ آج 13 نومبر مطابق 28 ربیع الثانی بروز پیر عالیہ مسجد گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں شریعت انفارمیشن سروس کی 919ویں نشست ہو رہی ہے، جس کو مخاطب کریں گے آج کے مقرر ہیں حافظ و مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب۔ الحمدللہ ماشاءاللہ اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں، بہت ہی جامع اور بہت محنت سے تیار کرتے ہیں یہ لوگ اپنا بیان۔ آج ہم ان کو سنیں گے اور ایک بار انشاءاللہ میں ادباً گزارش کرتا ہوں وہ حافظ محمد عرفان قاسمی صاحب سے اپنے شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ سلام۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جہاں تک تم سے ہو سکے اپنی قوت کو اکٹھا کرو، جمع کرو۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت ہمارے جمہوری ملک کے اندر جمہوری نظام کے تحت ووٹ سے زیادہ کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ جو پارٹیاں اقتدار پر آتی ہیں، جو پارٹیاں ملک کے باغ دوڑ کو سنبھالتی ہیں، کیا وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے زور کے بلبوتے پر وہاں حکومت یا اقتدار تک پہنچی ہے، یا ووٹ کی طاقت ہی کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچی ہے؟ ابتداءً ان لوگوں نے کیا کیا دھوکے نہیں دیے ہیں اور کیا کیا وعدے نہیں کیے ہیں، اچھے دن کے خواب ہمیں بتلائے گئے ہیں۔ ہر شہری کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے لانے کی بات کہی گئی ہے۔ ملک سے جو لوگ بیرون ملک اپنے کھاتے اور اثاثاجات جو جمع کر چکے ہیں، جس کو کالا دھن کہا جاتا ہے، اس کو واپس لانے کی بات کہی گئی ہے۔ ملک کے اندر یہاں پر جو ہے نہ کھانے کی بات کہی گئی ہے، نہ کھاؤں گا نہ کھلاؤں گا والی بات کہی گئی ہے، اور نہ جانے کتنے وعدے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 10 سال حکومت پر جو سیکولر ذہن کی طاقت رکھتی تھی اس کو ہٹایا گیا اور فسطائی طاقتوں کو بٹھایا گیا، اور جب جیسے ہی اقتدار کو سنبھالا گیا ہے، پھر کس طرح 2 کمیونٹیوں کو اور 2 مذہب کے لوگوں کو کس طریقے سے الجھا کر اقتدار جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے دستاویزات کو درست کریں، اس میں خاص طور پر جن لوگوں کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائیں۔ اگرچہ کہ اس وقت ریاستی الیکشن کی وجہ سے ہمارے یہاں چونکہ اب اندراج نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم نے اپلائی کر دیا ہے تو 2024 کے الیکشن سے پہلے امید ہے کہ ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ بن جائے۔ بلکہ جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے گزشتہ چند دنوں سے، تو وہ لوگ بتا رہے تھے کہ کبھی بھی الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے جہاں پر ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوائے جاتے ہیں کبھی بھی بند نہیں ہوتی ہیں، ہاں چند روز کے لیے وہ موقوف کر دی جاتی ہے، اس لیے
لیے کہ ان لوگوں کو بھی ایک فہرست جاری کرنا ہوتا ہے جس میں بتانا پڑتا ہے کہ اس مرتبہ اتنے افراد اس علاقے کے اندر ووٹ کے حیثیت رکھتے ہیں اور ووٹر لسٹ میں ان کا نام کا اندراج ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت ہمیں اہمیت کے ساتھ، بہت ہی اہمیت کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ملک کے اقتدار کو بے دخل کرنا اور ملک کے اقتدار پر دوسری پارٹیوں کو لا کھڑا کرنا، اس کا تمام مدار ووٹ پر ہے۔ ہماری پڑوسی ریاست کے اندر جن لوگوں نے وہاں پر کام کیا ہے ان لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ملت کا درد رکھتے ہوئے کس طریقے سے اپنا مال خرچ کیا، اپنا جان خرچ کیا، اور کس طریقے سے لوگوں کے درمیان میں جا کر شعور بیدار کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ایک طرفہ ووٹنگ کی اور پھر وہاں سے جو اقتدار والی پارٹی تھی اس کو بے دخل کیا گیا، اور وہاں پر جو نفرت کا ماحول تھا اب وہ نفرت کا ماحول گرم کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں نہ اب وہاں پر حجاب کے متعلق کوئی بات اٹھتی ہے، نہ وہاں پر لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی بات کی پابندی کی جو بات ہوتی تھی وہ اب نہیں ہو رہی ہے، اور مختلف ایشوز جو صرف فرقہ واریت ذہن رکھنے والے لوگ چلایا کرتے تھے اب آہستہ آہستہ وہ سب باتیں ختم کر دی گئی۔ تو ووٹ ہی کے نتیجے میں ہم نے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کرناٹک سے جو بات شروع ہوئی حجاب کا مسئلہ پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس وقت حجاب کا تنازع اٹھا ہمارے ملک کی جو میڈیا ہے اس نے اس کو کس طریقے سے سیاسی رنگ بنا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں خود ہماری اس ریاست کے اندر بھی بعض کالجز نے اور بعض اسکولوں نے حجاب پر پابندی کی بات کہی تھی، لیکن جہاں سے مدعا اٹھا تھا وہیں پر وہ دب کر رہ گیا صرف ووٹ کی اہمیت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں ہم لاکھ برا کہہ لیں، لاکھ چیخ لے چلا لے، جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے اور جب تک ہم اندرونی طور پر اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکیں گے میرے بھائیوں مخالفین ہمیں دباتے رہیں گے اور مخالفین ہمیں نیچا دکھاتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانے کی سوچ لی اور ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ اس ملک کے نظام کو جو جمہوری نظام ہے اس کو مضبوط کرتے ہوئے باعزت شہری بن کر ہم زندگی گزاریں گے، تو اس کے لیے ہمیں ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ورنہ میرے بھائیوں آہستہ آہستہ ان لوگوں کے جو پلاننگ ہے ان پلاننگ کے اندر یہی ہے کہ مسلمانوں کو ووٹ دینے کی حیثیت ہے اس سے بھی ان کو محروم کر دیا جائے۔ ہمارے اکابرین نے 1947 میں جب ملک آزاد ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک پورے ملک کے اندر اگر انگریز کے خلاف محاذ میں اگر کوئی سینہ بسینہ اگر انگریز کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ مسلمان قوم تھی۔ مسلمان قوم کا جتنا خون اس ملک کی آزادی میں نکلا ہے، جتنا خون بہا ہے، ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ دوسری اقوام نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ لیکن جب ملک آزاد ہوا اور اس کا دستور بنا، تو دستور بننے کے بعد ہمارے اکابر نے دستور کے اوپر اطمینان کر کے مدارس کا رخ کیا، اور پھر وہی شاہ ولی اللہ نہج پر تعلیمی سلسلہ جاری کیا جو جنگ آزادی کی وجہ سے سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ اور الحمدللہ ہمارے پورے ملک کے اندر مدارس نے جس طریقے سے استحکام بخشا ہے، مدارس کی وجہ سے آج ہمارا جو تشخص برقرار ہے اور ہم مذہب کے اوپر عمل پیرا ہیں، وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین نے دستور کے اوپر جو اطمینان کیا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب بھی دستور کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی ہمارے اندر وہ طاقت موجود ہے جو ووٹ کی شکل میں ہے، ہم اقتدار کو بدل دیں گے۔ اس لیے دستور کو بدلنے والے خود بدل جائیں گے لیکن دستور نہیں بدلے گا۔ یہی وہ ان کے اندر اطمینان تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے مدارس کا رخ کیا اور مدارس کے اندر عربی تعلیمیں دیں اور ملک کے چپے چپے کے اندر نظام تعلیم کو رواج دیا، مذہبی تعلیم ان لوگوں نے
نے فروغ دیا، اور آج بھی جب 2002 کے اندر گجرات میں فسادات ہوئے تھے اس وقت مرکزی اقتدار بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن اسی ووٹ کی اہمیت کی وجہ سے 2004 میں ان لوگوں کو اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا، اور پھر 2014 تک ملک کے اندر سیکولر ذہن کی حکومت قائم رہی۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر اس حکومت کو، اس ظالم اور جابر حکومت کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اس دن مکمل طور پر ہمیں ووٹ کی اہمیت کے ساتھ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم نے حق رائے دہی کا استعمال نہیں کیا تو پھر اگلے اور 5 سال جو مصیبتیں مسلمانوں پر آئیں گی وہ تو آئیں گی، لیکن ان مصیبتوں کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے، کیونکہ ہم نے حق رائے دہی کا استعمال نہ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کی وجہ سے جتنے لوگ اس کی زد میں آئے ہیں ان سب کا وبال بھی ہمارے اوپر پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، بہت سی مرتبہ ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر دونوں امیدوار یا جتنے امیدوار ہیں سب داغدار ہیں۔ اس سلسلے میں بھی قاعدہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اخف البلیتین یا اخف الشرین کا اختیار کیا جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ 2 بلائیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان 2 بلاؤں میں سے ایک بلا ہمارے گلے کی ہڈی بن سکتی ہے، تو ان بلاؤں میں جو کم بلا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 2 شر ہے، ایک بڑا شر ہے، ایک چھوٹا شر ہے۔ ایسی صورت میں کوئی لازم ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی شر لینا پڑے گا، تو کوئی عقل مند آدمی وہ نہیں ہے کہ بڑے شر کو جا کر پکڑ لے، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ بھئی اس سے زیادہ تو یہ چھوٹا شر ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا۔ جب بھیجا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ میں جو بھی عمل کروں آپ اس پر روکیں گے ٹوکیں گے نہیں، نہ روکیں گے نہ ٹوکیں گے۔ لیکن جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں انہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عجیب لگا، فوراً کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یاد دلایا کہ بھئی آپ کا اس شرط پر میرے پاس رہنا ہوا تھا کہ آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں اور میرے کاموں پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن جب بعد میں اس کی حکمتیں بیان کی تو یہی کہا کہ ہر صحیح سالم کشتی کو آگے ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا وہ لے لیتا تھا، تو انہوں نے اس کو عیبدار کر دیا، چھوٹا سا عیب لگا دیا تاکہ ان کی کشتی صحیح اور محفوظ رہ سکے۔ تو ایک بڑے شر سے بچنے کے لیے ایک کشتی کے اندر اس کو عیب دار کیا جا رہا ہے، عیب لگایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ یہ چھوٹا عیب ہے، وہ کبھی بھی جا کر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جب کشتی ہی محفوظ نہیں رہے گی، کشتی ہی کو غصب کر لیا جائے گا تو پورا سرمایہ ان کشتی والوں کا، ان کشتی کے ملاحوں کا پورا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ اخف البلیتین میں سے یعنی 2 بلاؤں میں سے ایک ہلکی بلا اس وقت اختیار کی جا رہی ہے تاکہ آگے جا کر بڑی بلا سے بچ سکے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہمیں بھی حق رائے دہی کے وقت ہم اپنے پارٹی کے امیدواروں کو دیکھیں، پارٹی کے دستور اور منشور کو دیکھیں، اور پارٹی اگر اقتدار پر آ جائے گی تو اس وقت ملت کا کیا فائدہ ہوگا، ملت کا کیا نقصان ہوگا، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے اور ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ووٹ کی شرعی حیثیتیں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں، 4 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1 شہادت کی ہے، نمبر 2 وکالت کی ہے، نمبر 3 شفاعت یعنی سفارش کی ہے، اور نمبر 4 امانت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو اہمیت میں آپ کو ووٹ کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں، ہمارے قارئین کو بھی، ہمارے ناظرین کو بھی، اور اسی طریقے سے ہمارے سامعین کو بھی وہ اہمیت اللہ رب العزت سمجھا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہم کو جو ہے معلومات پہنچائی ہیں، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا،
اور بہت اچھے انداز میں حافظ صاحب نے جو ہے بیان کیا ہے۔ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ اس پر عمل کریں جو سنے ہیں، اور اپنے ہی فیملی میں پہلے، پھر آزو بازو اڑوس پڑوس میں سب کو توجہ دلائیں۔ اس دن سب کے لیے جو ہے رہبری کریں، کچھ اگر ہے تو جو ہے مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریے، پہنچنے کا، وہاں پولنگ بوتھ تک پہنچنے کا جو ہے مدد کر کے سب سے ووٹ ڈلوائیں، اچھے آدمی کا منتخب کریں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اللہ آپ کے علم میں ترقی دے اور برکت دے، آپ کی عمر دراز کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو اور آئندہ بھی ان سے سننے کے مواقع فراہم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی سے گزارش ہے۔ اور آپ سب سے ہماری بھی گزارش ہے کہ جو ہے آپ لوگ جو باتیں سنے ہیں اس پر عمل کریے، اور جو ہے سب کو ہدایت دیجیے، سب کی رہبری فرمائے۔ اس معاملے میں کسی قسم کی شرم کی کوئی بات نہیں ہے، واقعی یہ بہت ہی اہم موقع ہے، اپنے کو اپنی حفاظت کا بھی سمجھیے، اپنی ترقی کا سمجھیے۔ الحمدللہ، دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین، اہل فلسطین کی، اہل غزہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین، جو باتیں کہی گئی ہے کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کے جملہ مقاصد احسانہ میں کامیابی عطا فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔